شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان عظیم اور بابرکت کاموں میں سے ایک ہے کہ جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اتنے زبردست انعامات درود پڑھنے والے کو نصیب ہوتے ہیں، تو پھر اس سے غفلت کرنا، پیچھے رہ جانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تم فرماؤ اے یہودیوں، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کوتکوں یعنی اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. والله عليم بالظالمين. اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین. اور اللہ کا رزق سب سے اچھا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے. سورہ جمعہ کی آج تلاوت سنی گئی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں بیان ہونے والے احکامات پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. کیا زبردست رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے جو بندوں کو پیغام دے رہا ہے. موت کی یاد بھی دلائی جا رہی ہے، رب العالمین جل وعلا کی تسبیح بھی ہے، مومنوں کو کس طرح رہنا ہے ان باتوں کی بھی تعلیم ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بندے کو اپنی جان، مال، اولاد، کاروبار سے بڑھ کر گہرا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رکھنا ہے، اسے بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو آداب بندگی سکھائے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو رب العالمین جل وعلا نے ان پر کام فرض فرمائے اس میں سے بنیادی کام اللہ کے احکامات کی تبلیغ کا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو سر انجام دیا اور پھر اپنا آخری خطبہ دیتے وقت حجت الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس کام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت نہیں پہنچا دی ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جی یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو اللہ کے احکامات پہنچا دیے ہیں. تو
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں پھر اس خطبے میں بیان فرمائیں اس میں یہ بھی تھا کہ جو موجود ہے وہ بغور سنیں اور جو موجود نہیں ہے ان تک میری باتوں کو پہنچایا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین بندہ خود بھی سیکھے اور جب سیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اوروں تک پہنچائے بھی۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع اور عنوان ہے ہمارے کام۔ ہم مسلمان ہیں لیکن دنیاوی طور پر ہم مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف سبجیکٹس ہماری زندگی کے ہیں، مختلف لائف اسٹائل ہے، انداز، اطوار، طور طریقے مختلف ہیں۔ اسی کے اعتبار سے ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں کامن ہیں۔ بحیثیت مسلمان وہ ہماری زندگی کے اہداف ہونے چاہیے، ہمیں ان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک زبردست روایت ہے، آئیے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اور جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ سواری پر تھا، سواری پر سے فوراً اتر گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں 9 دن کی دوری سے، 9 دن کی مسافت سے آیا ہوں، مگر آیا اس طرح ہوں کہ میں نے یہ رستہ 6 دن میں طے کر لیا۔ 9 دن میں طے ہونے والا رستہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے 6 دن میں طے کیا ہے۔ میں دن میں پیاسا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، یوں میں نے تیزی کے ساتھ سفر کیا تاکہ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ، میرے آنے کا مقصد اصل میں 2 سوال ہیں جنہوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے، بس میں ان کے جواب چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ آنے والے، اس کا سوال پوچھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام پوچھا۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آنے والا کہنے لگا، انا زید الخیل، میں گھوڑے والا زید ہوں، اور مراد سے شارحین نے بیان کیا کہ یہ بھی ہے کہ میں ماہر گھڑ سوار زید ہوں، گھوڑا چلانے کی، مجھے گھوڑا دوڑانے کی بہت زبردست مہارت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو لفظ کہا تھا نا، اس نے جواب دیتے ہوئے، نام بتاتے ہوئے، انا زید الخیل، خا یا لام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب کو لیا اور تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک مزید معاملے کو خوشگوار فرما دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انت زید الخیر، بلکہ تم تو گھوڑے والے نہیں، بھلائی والے زید ہو۔ پھر فرمایا، اب بتائیں کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے 2 بڑے انوکھے سوال کیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ پہلا یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بندہ جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتا اس کی کیا نشانی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 2 بڑے بنیادی کام ہیں، اور یہ جو سوال کر لیے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہت اہم اور قیمتی ہیں۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو کچھ نشانیاں تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کس طرح کے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اللہ کریم کس طرح کے بندوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ بہرحال صحابی رسول نے یہ دونوں سوال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کر لیے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست ان کے جواب عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اے زید، یہ بتاؤ کہ تم نے صبح کس کیفیت میں کی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صبح جب کی تو میری کیفیت یہ تھی کہ میرے دل میں نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیک کام کروں، پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی، نہ کر پایا، مجھے اس پر دکھ ہوا، اور جو نیکی میں کر پایا، چاہے تھوڑی تھی یا زیادہ تھی، مجھے اس پر ثواب ملنے کا یقین ہو گیا۔
یہ کل یعنی 4 کیفیات ہوئی، نیکی سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، نیک کام کرنے کی چاہت، اور اگر کوئی نیکی نہ ہو پائی تو اس پر حسرت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ارشاد فرمایا، ہیا بعینہا یا زید، یعنی اے زید تم نے جو پوچھا نا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، تو اس سوال کا یہی جواب تھا۔ جو تمہارے اعمال ہیں نا، اس طرح کے اعمال رکھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ یعنی ہمارے کاموں میں اب ہم اس حدیث مبارکہ سے سیکھیں تو کیا بات ہونی چاہیے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے کام کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے کام ہونے چاہیے نیکی سے محبت، نیکوں سے محبت، نیکی کرنے کی چاہت، اور نیکی رہ جانے پر حسرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں کو اچھا فرمائے اور ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج یہ عنوان انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ گفتگو جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ان کی انجام دہی کے متعلق بھی ہونی ہے کہ اس کو ہم کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں، ہمارا فوکس کہاں ہوتا ہے، توجہ کہاں ہوتی ہے، اور کام کس انداز سے کرنے چاہیے، اپنی ڈیلی روٹین کو بندہ کس طرح سے بہتر کر سکتا ہے، یہ باتیں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے سلسلے کا حصہ بنے۔ آج وقار احمد رضا اتاری بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زبردست نعت خوان ہیں، بہترین کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہترین کلام، حرم کی یادوں میں ڈوبا ہوا کلام انشاءاللہ ہم نے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے کاموں میں اچھی اچھی نیتیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، 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 ٹھنڈی 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 ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ بارش اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی
روز و شب آمینہ کے مقام پہ روز و شب بارش چادر تنی ہے کعبے پر نوری چادر تنی ہے کعبے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے اور ملتزم اور بیر زمزم پر ملتزم اور بیر زمزم پر بارش اللہ کے کرم کی ہے باب میزان حجر اسود پر بارش اللہ کے کرم کی ہے اور مستجاب رکن شامی پر بارش اللہ کے کرم کی ہے اور کیسا رکن عراقی ہے لکھ رہا کیسا رکن کیسا رکن عراقی ہے لکھ رہا بارش اللہ کے کرم کی ہے بارش اللہ بارش اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے مستجاب حتیم پر بے شک بارش اللہ کے کرم کی ہے رحمتیں ہیں مطاف پر بھی اور بارش اللہ کے کرم کی ہے اور پاک گھر کے طواف والوں پر پاک گھر کے طواف والوں پر بس بارش اللہ کے کرم کی ہے بارش اللہ بارش اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے اور مکہ پاک مدینے پر مکہ پاک مدینے پر بارش اللہ
کرم کی ہے سبز گنبد پہ رحمتیں ہیں اور بارش اللہ کے کرم کی ہے اور کعبہ پاک پر مناروں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے اور ان کے محراب اور منبر پر ان کے محراب اور منبر پر بارش اللہ کے کرم کی ہے بارش اللہ بارش اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے اور یا الہی ہمیں مدینہ دے التجا مصطفیٰ کے غم کی ہے قلب مزتر کی لاج رکھ مولا یہ صدا میری چشم نم کی ہے اور جو نظر آ رہی ہے ہر جانب سب بہار ان کے دم قدم کی ہے میرے مولا ہمیں مدینہ ہی میرے مولا میرے مولا ہمیں مدینہ ہی ابرو میری چشم شم کی ہے ابرو میری چشم شم کی ہے اور آفتوں سے بچا لے یا اللہ مجھ پہ یلغار رنج و غم کی ہے اپنی امت کی مغفرت ہو جائے آرزو شافعی امم کی ہے کاش ہر سال حج کرے آتا کاش ہر سال حج کرے آتا عرض بزکار پر کرم کی ہے عرض بزکار پر کرم کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی ہے بارش اللہ بارش اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں بھی حرمین طیبین سے محبت عطا فرمائے۔ بار بار ان مبارک
شہروں کی ان مبارک مقامات کی حاضری ہمیں عطا فرمائے اور با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کاموں میں ایک کام تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ دل میں ایک تڑپ ہو، ایک یاد ہو، ایک ہوک اٹھے نا بار بار۔ اگر اس یاد کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو پھر وہ کیا زندگی ہے؟ پھر بندے کو کیسے ذوق ملے گا، کیسے کیفیت ملے گی؟ یاد مدینہ کے بغیر، ذکر مدینہ کے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جب سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت پائی ہے تب سے ہم دیکھتے ہیں، مطلب کوئی شاید بالکل کہا جا سکتا ہے کہ کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی ہوگی جو ذکر مدینہ کے بغیر ہو، جس میں محبت مدینہ کی بات نہ ہوتی ہو۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنائے کہ ہم بھی امیر اہل سنت کے صدقے میں یہ ذکر مدینہ بار بار کرنے والے بن جائیں۔ وسیم بھائی سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وسیم بھائی، یاد مدینہ، یاد حرمین طیبین ہے اور یہاں سے آج آغاز ہے، ہمارے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی بالکل، اور یہ ایسا کام ہے کہ یقین مانیں کہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کی غذا اور جسے کہتے ہیں نا کہ جلا بخشنے والی انسان کی طبیعت کو، وہ چیز ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بار 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 اپنے پاک در کی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی خالد بھائی میں عرض کروں کہ یہ تڑپ اور یہ سوچ، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کوئی محفل ایسی نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو مدنی مذاکرہ بالخصوص ہر ہفتے کو ہو رہا ہے، تو اس میں ایک سیگمنٹ جو ہے نا وہ یہ مدینہ منورہ کی حاضری سے متعلق بھی ہے۔ میں خالد بھائی دیکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، اور بس وہ مدینہ منورہ کے نظارے چل رہے ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت کا حاضری کا انداز چل رہا ہوتا ہے، اور عاشقان رسول یاد مدینہ میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں، یہی وہ اوقات ہوتے ہیں کہ اس وقت بندے کے دل سے ایک صدا نکلتی ہے، اور بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتا ہے کہ حضور آپ کرم فرما دیں، اور وہاں سے بھی ایسی شفقت اور کرم نوازی ہو جاتی ہے کہ بس وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ اس کی حاضری کے اسباب بن جاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ تڑپ بہرحال یہ کیسے، یہ وہی والی بات کہ صحبت ضروری ہے۔ میں اس کو یہیں سے لوں گا خالد بھائی جی، کہ جس سے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا فضول باتوں کو چھوڑ دو۔ اب علماء کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں، بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد اس کی شرح میں فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہوں۔ وہ کلام یا وہ کام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا اسے آخرت میں فائدہ دینے والا ہو۔ وہی والی بات ہے خالد بھائی کہ ہمیں کہا جاتا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ ایسا تو ہم کرنے والے کاموں میں جب پڑیں گے نا، مطلب جس میں میری دین کا فائدہ ہے یا میری دنیا کا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ بھی مسلمان اسی طور پہ حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین میں مزید مضبوط ہو جائے، صحیح ہے؟ تو دنیا کا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے، میں وہ کام کروں۔ اب مجھے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جو میں کر رہا ہوں لیکن نہ مجھے اس میں دین کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، صحیح، نہ مجھے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ چلے میں کہیں جا کر بیٹھتا ہوں، اب مثال لے لیں میری بیٹھک، جی، میری صحبت۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جو اپنے کاروباری معاملات سے فارغ ہو کر، اپنے آفس سے فارغ ہو کر، اپنی نوکری سے فارغ ہو کر کہیں نہ کہیں وہ بیٹھک رکھے ہوتے ہیں،
کہ سر تھوڑی سی آؤٹنگ ہونا چاہیے, تھوڑا سا فریش ہو جائیں, تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میں فریش ہونے کے لیے کیسی صحبت کو اپنا رہا ہوں. صحیح. جو میری روٹین سے ہٹ کر کام ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے صحبت اپنا رہا ہوں. اگر تو میں ایسی صحبت اپنا رہا ہوں کہ جہاں پر صرف اور صرف فضول گفتگو ہونی ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جانا ہے, معاذ اللہ ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے والا ماحول ہے, یا غیبتوں والا ماحول ہے, یا بالکل فضول ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے ادھر کی باتیں کر کے اپنے وقت کو میں نے برباد کرنا ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر میں ایسی صحبت اپنا رہا ہوں کہ جس صحبت میں بیٹھ کر میں جا رہا ہوں اور مجھے وہاں پر تلاوت قرآن مجید کرنے کا جذبہ مل رہا ہے, میں ایسے دوستوں میں بیٹھ رہا ہوں کہ جہاں پہ مجھے سنت رسول اپنانے کا جذبہ مل رہا ہے, ایسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہوں کہ جہاں پر مجھے شریعت پر عمل کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے, خلاف شرع امور سے بچنے کا ذہن دیا جا رہا ہے, تو پھر میری یہ صحبت بہت اچھی ہے. اب ہمیں اپنی تمام صحبتوں پر غور کرنا ہے کہ میری صحبتیں کہاں کہاں کس طرح کی ہیں, میں کہاں کہاں کس انداز پر بیٹھ رہا ہوں. صحیح. اگر تو وہ صحبت مجھے دین اور دنیا کا فائدہ دے رہی ہے تو وہ میرے لیے اچھی ہے, اور اگر وہ صحبت مجھے نہ دین کا فائدہ دے رہی ہے نہ دنیا کا فائدہ دے رہی ہے تو وہ ٹوٹلی میرے لیے نقصان دہ ہے. ایسا ہم نے دیکھا ہے خالد بھائی کہ بعض اوقات اس طرح کے فضول لوگوں میں جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, تو یہ کئی جگہوں پر اپنے نقصان کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک تو ہے کہ فائدہ نہیں دے رہا, الٹا وہ صحبت نقصان دے رہی ہے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا, لیکن اسی میں ایک بات میں ملانا چاہ رہا ہوں. مجھے ایک شخص ملے اور بڑے پریشان تھے, 2-3 مرتبہ سرسری طور پر وہ مجھے میسج کر کے کہہ چکے تھے کہ یار میں کوئی ڈیسیجن لینے جا رہا ہوں, کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہوں, تو آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن وہ ٹائم اس طرح سے مینیج ہو نہیں پا رہا تھا, تو ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. اچانک راستے میں مل گئے مجھے, تو میں نے کہا یار آپ کا میسیج بھی آیا ہوا تھا, لیکن صحیح طور پر بات ہو نہیں سکی. آپ سے خیر تو تھی. کام کیا تھا ان کا جو وہ میسیج پر یا ویسے کرنا چاہ رہے تھے؟ کام یہ تھا, کہہ رہے تھے کہ میں اپنی وائف کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں, الگ ہونا چاہ رہا ہوں, طلاق دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے یار, اچھے بھلے رہ رہے تھے, کیا ہو گیا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یار بن نہیں رہی. کیوں نہیں بن رہی بھائی؟ تو میں نے ان سے ان کی روٹین پوچھی. اچھے ویل آف آدمی ہیں اور اچھے خاصے ورکرز ان کے اپنے فیکٹری میں کام کرتے ہیں. تو بیچارے مجھے کہہ رہے کہ یار بس ہو گئے, صبح اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے کام پہ, اور بس وہ آپ کو پتہ ہے ورکرز کو مینیج کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ اتنے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں, یوں ان سے کام لینا, یہ کرنا وہ کرنا, تو وہ سارا دن اس میں گزر جاتا ہے. پھر وہ جو سارے دماغ کی تھکن ہوتی ہے نا, اس تھکن کو اتارنے کے لیے پھر میں گھر جانے سے پہلے, تاکہ میں گھر والوں پر غصہ نہ اتاروں, تو میں کیا کرتا ہوں, میں ایک چائے کے ہوٹل پر بیٹھ جاتا ہوں. بس وہاں کچھ گیدرنگ ہے, کچھ دوست ہیں, ان سے مل جل کر اپنے کوئی غم ہلکے کر لیتے ہیں, کوئی باتیں کر لیتے ہیں, کوئی ادھر ادھر کی ہو جاتی ہے. میں نے بولا اچھا بتایا گھر کب پہنچتے ہیں؟ کہا بھائی گھر تو میں صرف سونے کے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جاؤں گا پہلے تو لڑوں گا. میں نے بولا جب دماغ میں آپ نے یہی بھوت سوار کیا ہوا ہے کہ یا تو میں چھوڑ دوں گا, محترمہ کی شکل دیکھوں گا تو میں نے 4 باتیں ہی سنانی ہیں, باقی جو دن بھر کی کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, ادھر کرنی ہے ادھر کرنی ہے. جو ٹائم میں نے گھر پہ دینا تھا وہ گھر پہ بالکل نہیں دینا, گھر پہ میں صرف سونے کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ ایسا کر رہے تھے کہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہوگی آپ نے تو گھر پہ. ہاں, پھر انہوں نے اپنے گھر کا بتایا کہ اتنے کا میرا گھر ہے. تو میں نے کہا یار پاگل آدمی, اس کو بیچو, کئی کاروبار میں لگاؤ, اور جتنی دیر آپ نے گھر پہ رہنا ہے اتنے میں تو آپ رینٹ میں کوئی چھوٹا سا کمرہ لے کر سونے چلے جاؤ گے, ہو جائے گا آپ کا کام. جب آپ چیزوں کو مینیج ہی نہیں کریں گے اور ان جگہوں پر وقت دیں گے اپنا جہاں نہیں دینا چاہیے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, جو آپ کے ذریعے ہی اپنے غموں کو ہلکا کر سکتے ہیں, اپنی بات آپ ہی کے سامنے رکھ سکتے ہیں,
جب آپ ان کی خوشی کے وقت میں ان کو اویلیبل نہیں ہوں گے تو ان کو بھی آپ کا انتظار کر کر کے غصہ ہی آئے گا. جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ نے ان کی پھر جلی کٹی باتیں سننی ہے, اور پتہ ہے باتوں کا ٹائم گزر چکا ہوگا, تو نتیجہ کیا ہوگا, پھر چنگاریاں ہی اٹھیں گی بھائی. تو لہٰذا ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا. بہت زبردست بات یہ بہت اہم بات خالد بھائی آپ نے فرمائی ہے. اور ایسی لوگوں کی جو صحبتیں ہوتی ہیں نا, کیونکہ دیکھیں وہی والی بات کہ آپ, میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ عالم دین ماشاءاللہ, آپ سے ملے تو ایک ذہن چینج ہوا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن ایسے لوگوں کی صحبتیں بھی جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات بہت فضول قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور میں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا خالد بھائی, کئی لوگ, کیونکہ ظاہر ہے کہ تنظیمی ذمہ داریاں بھی ہیں اور پھر لوگوں کا ملنا بھی ہے, آپ یقین مانیں کہ کئی لوگ اس طرح آتے ہیں کہ جی چھوڑ رہے ہیں. کیا ہے کہ یار بس میرے دوستوں سے میں نے مشورہ کیا, وہی بول رہے جان چھوڑا بھائی. اللہ کے بندے, میں یعنی کہ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یار انہوں نے اپنے گھر تو تباہ کیے ہوئے ہوں گے, جس طرح بھی کیے ہوں گے, رات کو 3-3 2-2 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اور فضولیات میں وقت گوا کر وہ تمہارا بھی گھر برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہوتا. اب نقصان کیا ہوا, ایک تو وہ لوگ اہل علم بھی نہیں ہیں, دین جاننے والے لوگ نہیں ہیں, انہوں نے مشورے بھی پھر ایسے ہی دینے ہیں. تو یاد رکھیں کہ مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے, علماء نے اس کا باقاعدہ طور پہ نکات لکھے ہیں کہ جو اہل علم ہوں, جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں, ان سے مشورہ کیجیے. وہ آپ کا گھر بنانے کی بات کریں گے, بگاڑنے کی بات نہیں کریں گے. وہ آپ کے معاملات کو سنوارنے کی بات کریں گے, آپ کے معاملات کو بگاڑنے کی بات نہیں کریں گے. تو ایک تو صحبت میری کیسی ہونی چاہیے, اگر میں نے رکھنی ہے تو میں دیندار لوگوں کے ساتھ صحبت رکھوں. اگر میں نے کانٹریکٹ رکھنے ہیں میں دیندار لوگوں کے ساتھ رکھوں. اگر میں نے فضول لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگ جو دین کے علم سے واقف نہیں ہیں ان کے ساتھ صحبت رکھی, تو یہ لازم ہے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہیں. تو اس بات کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. کرنے والے کاموں میں سے ایک کام بڑا اہم ہے, دیندار لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہی. سبحان اللہ. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس بات پر سراہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں یہی تھا, نیکیوں سے محبت اور نیکوں سے محبت. نیک آدمی ہوگا وہ پھر دین کا مشورہ دے گا, وہ دین کی بات کو ہی اوپر کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی رائے زنی نا, یہ بڑا ایک گہرا لفظ ہے, اللہ کریم رحمت فرمائے, وہ اپنی رائے کو ہی ہر جگہ شامل نہیں کروا رہا ہوگا, بلکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان شاید اپنی عقل پر فیصلہ کرے نا تو غلط ہی کر جائے, لیکن جب وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے اور فوری طور پر فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اچھے اور درست فیصلے تک پہنچ پاتا ہے. دان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل خالد بھائی, بعض چیزیں چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو, مومن کو عقل عطا فرمائی ہے, تو بعض چیزیں اپنی سوچ اور فکر سے سمجھنے کی بھی ہوتی ہیں. ایک آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کا کاروبار فلاپ ہو گیا ہے, دکان جو ہے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور ایک نیا کاروبار کرنے والا آدمی اسی سے مشورہ کرنے پہنچ گیا ہے. ایک ایسا آدمی جس نے اپنے گھر کو برباد کر دیا ہے, یعنی ناچاکی ہوگی, لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, اور یہ آدمی اسی سے مشورہ کرنے پہنچا, جناب مجھے بتائیے میرا گھر کیسے بسے گا. وہ بولے گا جیسے میں نے برباد کیا ویسے تم بھی برباد کر لو. تو مشورہ کرنا کس سے ہے, بات کس سے کرنی ہے, اس کا بھی بندے کو خود بھی خیال ہونا چاہیے. اور یہ یعنی وہ کوئی ایسا بہت زیادہ فلسفے اور منطق والی بات نہیں ہے, 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی, جو آدمی کامیاب ہے انہی کو فالو کیا جاتا ہے, انہی سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ بتائیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اتنی سوچ اور فکر بہت بعد میں جا کے بندے کو آتی ہے. کسی ناکام شخص کے پاس اس لیے بیٹھے تاکہ اس سے ناکامیوں کے اسباب بندہ پوچھے اور پھر اپنے آپ کو بچائے ان سے. یہ سٹیج آتی ہے بعد میں, وہ پھر حکیم لقمان والا سٹیج ہے, وہ بہت دیر سے آئے گا. ایسے ہی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں, کس مسئلے کے لیے کس بندے کا انتخاب کرنا ہے, کس کے پاس جانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ نہ کرنے والے کاموں میں سے ہی ہوتا ہے کہ دیندار, ایک تو دین نہیں سیکھا, اوپر سے دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے, اور پھر یعنی اپنے معاملات کے اندر
کوئی اچھا کسی اچھے دوست کا مل جانا، دیندار دوست کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زمانے میں واقعی، اور جس پر اللہ کریم فضل و کرم فرماتا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس بات کو، اسے اللہ تبارک تعالیٰ دیندار دوست عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، ہمارے یہ دیکھیں زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جیسی کنڈیشن ہے، جیسے آدمی کے ساتھ معاملات پیش آئے ہیں، اس کے مطابق ہی اس نے عمل کرنا ہے۔ تو اس کے اندر اس بندہ مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اگر دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دینی ماحول کے ساتھ، آپ دیکھیں امیر علیہ سنت نے کتنا احسان فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر، ہم پر۔ وہ لوگ جو بہت سارے کام، وہ جیسے کام ہمارے کام ہے، تو آپ نے ہمیں ایک جو ہے نا وہ دینی نیک اعمال کا جو ہے نا وہ ہمیں ایک رسالہ عطا فرما دیا ہے، جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، اور جو نہ کرنے کے وہ بھی بتا دیے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے اندر ایسا نہیں کہ صرف فرائض و واجبات جی وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے اور کرنے چاہیے، بلکہ جو اخلاقیات سے، معاشرت سے جو تعلق رکھتے ہیں، رکھ رکھاؤ جس کو کہتے ہیں نا بھائی، کہیں آپ دنیا جہان میں کہیں لوگوں کے ساتھ رہے بھی ہو، کہیں اٹھے بیٹھے بھی ہو یا نہیں، تو وہ بھی کھلے بندے بھی ہو، بالکل، میں یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے، کھلے بندے بھی ہو، تو آدمی اگر ان کو دیکھے، ان پر عمل کرے، پڑھ ہی لیا کرے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں یار میں اس کو جو ہے نا بڑا میرے لیے مشکل ہے، اب تو خیر آسان ہو گیا ہے، مشکل تو ہر کام، کھانا کھانا بہت مشکل کام ہے۔ جو آدمی کماتا ہے نا اس سے پوچھیں وہ کیسے کھاتا ہے، کما کر پھر لانا، اور پھر اس کے بعد گھر والوں سے پوچھیں پکانا، اور پھر اس کے بعد آپ تک وہ پہنچتا ہے، اور پھر بندہ کھانے میں بھی کچھ نہ کچھ تگو دو، آپ کو کبھی بوٹی اٹھانی ہے، ہڈی سے جدا کرنا ہے، مشقت تھوڑی بہت اس کے اندر بھی ہے، تھوڑی بہت نہیں، بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ وہ چیزیں جن کو ہم نے کیا کیا، لائٹ موڈ میں لیا، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو آپ نے آسان بنا لیا ہے، ورنہ اس کے اندر بھی محنت، مشقت، وقت سب کچھ لگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں، فرائض و واجبات کو ایسے ہی لے لیں گے نا۔ فجر میں اٹھنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی، مسلمان کی تو صبح ہی فجر سے ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہوتی ہے۔ جب یہ ہوگا نا تو پھر آدمی کیا کرے گا، فجر میں اٹھے گا۔ اور جب یہ ہوگا نہیں جی بڑا مشکل کام ہے، تو جو بڑا مشکل کام ہو نا، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے آسان لے لیا نا تو دریا بھی پار کر لے گا آدمی، اور اگر کسی نے ذہن پہ سوار نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے تو بھائی پھر وہ نہر بھی پار نہیں کر سکے گا، بولے نہیں بہت مشکل کام ہے، ڈرتا ہی رہے گا۔ لیکن اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے خالد بھائی۔ بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کرنے والے لوگ، ہم بعض لوگوں یار بڑا مشکل کام تھا، آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ وہ نہیں جی مشکل ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے گرمیوں کے اندر روزے ہوتے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے روزے رکھنے کا، وہ کیا کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا جی روزہ کیسے گزر گیا، ماشاءاللہ۔ ذہن ہے رکھنے کا، اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس لیے آدمی کو وہ اجر اور ثواب یاد رہتا ہے، مشقت بھول جاتی ہے، اسے اس کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ بس یہی بات ہے، جو کرنے کے کام ہیں ان کے لیے یہ بنا لیجئے کہ یہ کام آسان ہے، میں اسے کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ذہن میں نہیں جی بڑا مشکل ہے تو بڑا مشکل کرتے کرتے آسان کام کو بھی بندہ مشکل بنا لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مشکل کاموں کو بھی آسان کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہاں جی جو ہماری آسانیوں کو بھی اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایسے لوگوں پر ذرا نظر رکھیں، یہ کون ہے جو ہماری زندگی مشکل بنا رہے ہیں، پھر ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ زندگی مشکل آپ نہ بنائیں، لیکن اپنی زندگی ان کی وجہ سے مشکل بننے سے بچانا بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ نا اس بندے کو اپنا رہنما مانتے ہیں جو اسپاٹ لائٹ میں ہے، جو نظر آ رہا ہے نا، چاہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے نظر آ رہا ہو، چاہے وہ موبائل اسکرین کے ذریعے سے نظر آ رہا ہو، چاہے اس کی خبروں میں زیادہ انوالومنٹ ہو، روزانہ اس کی کوئی خبر آتی ہو، کوئی ایسے اثر و رسوخ والا بندہ ہو کہ جناب ہر اخبار کے فرنٹ پیج پر اس کی خبر ہی چھپنی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ واقعی رول ماڈل ہے، یہ فالو کرنے کے لائق ہے،
اس بندے کی جو بات ہوگی نا وہ ہم لے لیں گے. تو اب اس طرح کے لوگ، آج کل تو پیڈ پروموشن کا دور ہے، اور 4 پیسے آپ کسی بھی اپلیکیشن کو دیں تو وہ آپ کے اتنے ایڈ لگاتی ہے کہ دنیا والوں کو لگے گا کہ شاید سب سے کامل بندے ہی آپ ہیں. لیکن جب تھوڑا سا ٹٹولا جائے، 4 سوال سامنے رکھ دیے جائے تو ان کے پھر کبھی جواب نہیں آ رہے ہوتے. اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے جو پروموشن ہوئی تھی اس کے پیچھے کتنا پیسہ لگا تھا اور کیسے بندے نے شہرت حاصل کی ہے. تو ہر مشہور چیز جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے مسئلے کا حل دے جائے یہ ضروری نہیں ہوتی. اور اس سارے کانٹیکسٹ کو شاہ صاحب الگ کرتے ہوئے آپ کی طرف یہ سوال میں لانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نا اپنا رہنما سمجھ رہے ہوتے ہیں ان مناظر کو جو وہ اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہے. جس ٹائپ کا ڈرامہ چل رہا ہے، مجھے لوگوں سے گفتگو کر کے اندازہ ہوا کہ اس ٹائپ کا ڈرامہ آج کل اسکرین پر مشہور چل رہا ہے، تو گھر میں بھی گھر والوں نے وہی مسائل کریٹ کر رکھے. اس کا جو ایک مظلوم کردار ہے وہ گھر میں ایک مظلوم بندہ بنا ہوا ہے. اس کا جو ظالم کردار ہے گھر میں ایک بندے کو فوکس کر کے جناب والا وہ ظالم کنسیڈر کیا ہوا ہے. اور وہ کہانی جو شاید اسکرپٹ رائٹر نے بڑے دماغ سے لڑائیاں کروا کر لکھی ہو، لیکن یہ بلا وجہ اپنے گھر میں ان لڑائیوں کو اتار لیتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کے لیے بھی انہیں پھر کسی کا کلپ چاہیے ہوتا ہے. قطع نظر ان کی کہانی میں وہ کلپ ایڈجسٹ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو، ان کو سارا ایکشن وہی چاہیے جو یہ دیکھ چکے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر حل نہیں آ رہا ہوتا. کیا کہیں گے ایسے افراد کو؟ کیا کام کرنا چاہیے کہ زندگی میں سکون رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کے افراد جو کچھ دیکھیں اور اس کا اثر لے لیں، فوراً اثر لے لیں، ایسے افراد تو بالکل واضح ہے کہ اگر غلط چیز کو دیکھ کر یہ اثر لے رہے ہیں تو اچھی چیز کو دیکھ کر بھی ان کو اثر لینا چاہیے، اور بدرجہ اتم یہ شاہ جی وہ تو دیکھنی نہیں ہے نا. جی صحیح، اچھی چیز تو دیکھنی نہیں ہے، دیکھنا ہی غلط ہے. مسئلہ یہ ہے جی اچھی چیز دیکھنی نہیں ہے. اصل ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ہم علم دین سے نہ آشنا ہے، علم دین کی طرف نہیں آنا، نہ سیکھنا ہے، اور نہ ہی جو دین سیکھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی نیکی کی دعوت سننی ہے. اگر کوئی، ہم نے خود نہیں پڑھا لیکن کوئی ہمارے پاس آ تو رہا ہے نا، آ کر ہمیں کوئی پیغام پہنچا رہا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، جب ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے غلط چیز کو ہی لینا ہے، پھر ہماری اصلاح بہت مشکل ہے. ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے جو ہمیں ایک تو ہم سیکھیں وہ اچھی چیزیں. مثلا مدنی چینل ہے ہمارے پاس، ہم مدنی چینل سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں. ہم کچھ پڑھ لیں یا نیکی کی دعوت کو ہم لے لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ اس انداز سے ہوگا کہ ہماری زندگی میں اچھی چیزیں آئیں گی. پھر اس کے لیے تربیت کا فقدان ہے. صحیح. اگر کوئی تربیت کرنے والا ہو، تربیت کرنے والے ہیں لیکن ہم وہی بات ہے جو تربیت ہم لے نہیں رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی شانیں، کئی کمالات عطا فرمائے ہیں. انہی کمالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نیکی کی دعوت دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. اللہ فرماتا ہے، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنایا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ پیاری ذات ہے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، تو اس دنیا کو بنا کر پھر انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انسانوں کی اصلاح کسی ایک نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی نہ کرتا. یعنی کوئی بھی نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے،
اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے تھا تو سب کی اصلاح ہو جانی تھی، لیکن اللہ پاک کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہی انداز اپنایا جائے۔ اور پھر اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آخری نبی، ختم نبوت کا تاج پہن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ افراد کہ جو زمانے کا اثر کیسا لیتے تھے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور اوس و خزرج جو قبیلے مشہور قبیلے ہیں، ان کی لڑائیاں مشہور ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات پر زمانوں تک یہ لڑتے رہتے، قتل و غارت کرتے، خون ریزی کرتے، مار دھاڑ کرتے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو آپس میں ملانا کیسا شیر و شکر فرما دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پھر ارشاد فرماتا ہے، جب یہ اب بھائی بھائی بن گئے، اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب یہ آپس میں رحم دل ہو گئے۔ یہ ہے نیکی کی دعوت کا اثر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نیکی کی دعوت دی، ان کو بلایا، اب جب حق اور خالد بھائی دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ بندہ ہٹ دھرم ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، مسلمان ہے نا، جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس کا ایمان ہے، یقین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس نے ایمان لایا، اس کے دل میں اتنا ضرور آتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے، میں ساری زندگی کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کا دل اندر سے ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب نبی اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جب ہم سنتے ہیں، اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر اب بندہ نیکی کی دعوت کی طرف، سننے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب سنتا ہے اب اصلاح لے گا، اب اصلاح لے گا، اور اس کا فائدہ پھر ہمیں اس انداز میں ہوتا ہے کہ اب ہماری زندگی سے وہ غلط چیزیں نکلتی ہیں، جو معاشرے کا ایک ناسور بن کر جو بندہ سامنے آتا ہے، پھر وہ اپنی غلط چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ کب؟ کہ جس وقت اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اسلام ایک بہترین دین ہے جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی سرخرو، اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں اسلام سرخرو کرے گا۔ اور ہمیں کسی صورت بھی نیکی کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے، اب یہ دین اسلام یہ تو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب ایک دوسرے کی اصلاح کون کرے گا؟ تو اب یہ جو فریضہ تھا یہ امت کے سر پر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سر پر۔ اب اس امت کے جو رہنما ہیں، بڑے ہیں، علماء ہیں، انہوں نے پھر اس ذمہ داری کو لیا ہے، اور بأحسن انداز میں دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، انہوں نے کس انداز میں تبلیغ دین کا، نیکی کی دعوت کا یہ سلسلہ لیا ہے۔ آج اگر ہم انڈونیشیا کی طرف اور ان ممالک کی طرف جب ہم سفر کرتے ہیں جہاں پر شروع میں اسلام نہیں تھا، بہت بعد میں جا کر اسلام آیا، یہ کیسے اسلام یہاں تک پہنچا ہے؟ یہ وہ مسلمان تاجر تھے جو یہاں پر آئے ہیں، مسلمانوں نے یہاں آ کر تجارت کی، ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کا کردار دیکھا ہے، مسلمانوں کی نیکی کی دعوت دیکھی ہے، مسلمانوں کا ایک سچ بولنے کا انداز دیکھا ہے، یہ سچے ہوتے ہیں، یہ ستھرے ہوتے ہیں، یہ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں بحمداللہ تعالیٰ اور ان ممالک میں بھی اللہ کے فضل سے اسلام کا جھنڈا گڑا ہوا ہے۔ تو یہ نیکی کی دعوت کا فائدہ۔ میں ایک یہاں پر روایت سناؤں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائے کہ سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔ صحابی رسول نے پوچھا اور ہماری یقین کریں ہمارے لیے وہ راہیں کھول دی کہ ہمیں بتا دیا کہ یہ اعمال کر لو، تم بہترین ہو جاؤ گے، سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ہم وہ کام کر لیں، انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے تحت ہم اچھے بن جائیں گے۔ حضور کی حدیث پاک کے تحت نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ سب سے اچھا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور علیہ السلام نے بہتر فرمایا۔ اور پھر دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ متقی، تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا۔ پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں اگر مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھیں کہ ہم جس طرح لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے بچتے ہیں،
تنہائیوں میں اپنے آپ کو اسی طرح گناہوں سے بچا لیں. جس طرح ڈرتے ہیں کوئی دیکھ لے گا تو ہماری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، تنہائیوں میں یہ ذہن غالب ہو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، چاہے لوگوں کے سامنے ہو چاہے تنہائیوں میں ہو، یہی تقویٰ ہے. زیادہ متقی، جو زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، یہ بہترین انسان ہے. تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا، یہ بھی بہترین اور اچھا انسان ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے شخص کے بارے میں فرمایا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا. یہ 4 اعمال ہیں جو یہ کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تقوی اختیار کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، صلہ رحمی کرے، یہ اعمال کرنے والے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اچھا انسان ہے. کیا ہم اچھے نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے؟ خالد بھائی، یہ جو اسی سوال کی طرف میں آؤں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم دیکھ کر اثر لے لیتے ہیں، دیکھ کر اثر لے لیتے ہیں. باخدا اگر ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں نا تو ہم غلط چیزوں کا اثر نہیں لیں گے، انشاءاللہ پھر ہم پر نیکیوں کا اثر چڑھے گا، پھر نیکیوں کا رنگ چڑھے گا. اور پھر وہ کہ جو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بہترین رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے. اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرے اللہ کی ذات کے لیے، کیا اللہ پاک اسے پھر رنگ نہیں چڑھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا رنگ چڑھائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے، اتنا مقبول ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں آنے والا، پھر اس بندے کے پاس بیٹھنے والا بھی خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے جو اس بندے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ کی گفتگو ماشاءاللہ اللہ کریم برکت عطا فرمائے. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ کی گفتگو میں ہی یوں سمجھے کہ میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہوں کہ بندہ برا دیکھے ہی کیوں؟ چلے اثر تو نہیں لینا اس کا، دیکھنا کیوں ہے بھائی؟ آپ کی زندگی آپ کی زندگی ہے، یہ آپ ہی کی ہے، اس کو آپ دوسرے پر نہ رکھیں. یہ کسی اسکرپٹ رائٹر نے نہیں لکھی، اس کو آپ نے گزارنا ہے. اسے آپ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات و فرمودات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. زندگی تو یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو وہاں لا کر چھوڑ دے کہ بس میں ہوں بندہ اور وہ ہے مولا. بندے کو تو مولا کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان دیکھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھے، جیسے وہاں سے تعلیمات ہیں ویسے زندگی گزارے. برا دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے. کب اس کی برائی جو ہے اس کو اچھی لگنے لگے نا، اندازہ نہیں ہو پاتا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں یہاں پر، تو آج سے کچھ عرصہ پہلے جو نظارے ہمیں اب روڈوں پر نظر آتے ہیں، جس طرح کے علمان والحفیظ لوگ ڈریس پہن رہے ہیں، آج سے 50 سال پہلے کی خواتین اس طرح کا ڈریس سوچ کر بھی شاید شرم سے پانی پانی ہو جاتی. کیا ہوا؟ لوگ دیکھ دیکھ کے پہلے انسان کی طبیعت اس چیز کو قبول کرتی ہے. ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی تو معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو کوئی اور ہی کیوں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جو یہ کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے دین کے تناظر میں بھلا تھا یا برا تھا، لیکن آپ کی نظر کو وہ اچھا لگنے لگا، پھر آپ نے اسے بھی پسند کر لیا اور اپنے ذات پر نافذ کر لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ پردہ ہوا ہو رہا ہے، بے پردگی غالب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ برائی دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے بچائے. اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. اپنے ہاتھ، کان، جی ہاں، ہاتھوں کو بھی برائی سے بچانا، کانوں کو بھی برائی سے بچانا، منہ کو برا کہنے سے بچانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. ان کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا دکھائے. ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، ہم آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں. وہاں سے ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، وہاں سے ہمیں کس طرح رہنے کی، کس طرح اپنی خوشیوں اور غمیوں کو منانے کی یا ان کے معاملات کو دیکھنے کی، ٹیکل کرنے کی ترغیبات، تعلیمات کس طرح دی جاتی ہیں. جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے ان باتوں کو سمجھیں گے تو زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ جو چیزیں رائج ہو رہی ہیں وہ بہت بری ہیں. جی ہاں،
وہ بہت بری ہے. کل مجھے کسی نے بتایا کہ باتیں بہت ہیں اور بہت بات چل نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی. ٹائم بھی بہت ہے خالد بھائی. ٹائم بھی بہت ہے. چلیں یہ ایک بات میں کر دیتا ہوں. کسی نے مجھے بتایا کہ پہلے تو وہ شادیوں میں انٹری شروع ہوئی تھی, پھر وہ انٹری جو ہے وہ کبھی گاڑیوں کے ذریعے ہونا شروع ہوئی, پھر وہ اوپر سے آسمان سے دولہا دلہن اترنا شروع ہوئے. آج کل مختلف قسم کے ہتھیار اور اوزار لے کر لوگ دولہا دلہن جو ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں. وہ نہ جانے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے رات کسی نے بتایا تو پھر میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا یہ سرکس شروع ہو گیا ہے. اب سرکس کے جو مداری ہوتے ہیں وہ جو سرکس دکھا رہے ہوتے ہیں, ایک ہی کرتب کو آڈینس تماشائی کب تک دیکھیں گے؟ پھر کچھ نیا ہونا چاہیے, پھر کچھ اور نیا ہونا چاہیے, پھر کچھ اور نیا ہونا چاہیے. تو پھر یہاں بھی یہی کہانی ہے کہ بات چل نکلی ہے, پھر دور تلک جائے گی. اب یہ نہ جانے کتنی دور تلک جائے اور کیا کیا معاملات کہاں کہاں سر انجام دیے جا رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے. تو لہٰذا بہتری یہی ہے کہ اپنے دین کی چادر میں خود آ جائے. واہ واہ. سب کے لیے سلامتی کی راہ ہے یہ. اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. کال سے لیتے ہیں ناظرین کی, دیکھتے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. جی عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع ہے ہمارے کام. اللہ پاک ہمیں وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں. لیکن ایک مصیبت ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم بہت مشقت کے بعد, بہت محنت کے بعد ایک کام کر تو لیتے ہیں, لیکن ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کام پہ ہمیں داد دیں, تعریف کریں, حوصلہ افزائی کریں. بعض اوقات نیت کے فطور کی وجہ سے وہ ہمارا کام ضائع ہو جاتا ہے. تو کچھ مدنی پھول بیان فرمائیں تاکہ ہمارے اندر سے یہ خواہش ختم ہو جائے. اللہ کرے. یہ ویسے تو کسی صوفی باصفا کی بارگاہ میں کیا جانے والا یہ سوال ہے, تو یہ بہترین مدنی پھول عطا فرمائے کہ واقعی ہمارا دل جو ہے اس جذبے سے پاک ہو جائے, بس عمل ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. لیکن میرے جیسا ناقص آدمی ایک بات یہ عرض کرتا ہے کہ کام کرتے رہیں. واہ. کام کرتے رہیں, نیکی کا کام ہے, کرتے رہیں. دل کا جذبہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, لیکن کام نہ چھوڑیں. کام چھوٹ گیا نا تو جذبے نے تو آنا ہی نہیں ہے, کام بھی گیا ہاتھ سے. تو جو ہاتھ میں آ رہا ہے اسے تو رکھا جائے نا, کام سنبھال کے رکھے. اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھیں, دل کی اصلاح کا اس زمانے میں ایک بہترین ذریعہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات بھی ہیں. شاہ صاحب اگر اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے نا کہ کام کیوں کیا ہے, مقصد کیا تھا. دکھانا مقصود تھا یا اللہ کی رضا مقصود تھی؟ آپ کے سامنے نتیجہ آ جائے گا. اگر تو دکھلاوا مقصود تھا, ریاکاری مقصود تھی معاذ اللہ, تو پھر تو وہ کام بنے گا کیسے؟ جب کام ہی اللہ کے لیے کیا ہے پھر لوگوں سے داد لینا بنتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمانا. جب اللہ دے گا تو وہ جب چاند چڑھتا ہے زمانہ دیکھ ہی لیتا ہے. واہ 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 واہ. خالد بھائی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ جو بندہ کام کر کے داد لینا چاہ رہا ہے, جی یہ اپنا ذرا سٹیٹس دیکھے, اپنے آپ پر غور کرے. داد کس سے لینا چاہ رہا ہے؟ ایک کام وہ ہے جس پر مثال کے طور پر میں نے ایک کام کیا اور مجھے جو ہے نا میرے گھر کے افراد نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا جی. اب اسی کام پر اگر کوئی اور عہدے منصب والا مثال کے طور پر میرے اس کام پر ملک کا صدر, وزیر اعظم کہے ماشاءاللہ کیا کام کیا جی آپ نے, یہ ہوا کہ واقعی کوئی کام کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ میں اور آپ یا جو لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں وہ ریوارڈ کس سے لے رہے ہیں, شاباش کس سے لینا چاہ رہے ہیں, تعریف کس سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں سے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تعریف کرنے کے بعد بھی بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے جس نے منہ پر آپ کے تعریف کی ہے, پیٹھ پیچھے وہ کہہ رہا ہوتا میں تو اوپر سے کی تھی, ایسے کام کوئی نہیں کیا. یہاں بھی ہماری سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے میں نے جو کام کیا ہے اس پر میرا رب مجھے فرمایا, یہ واقعی بندگی والا انداز ہے, بندے کا انداز ہے. ایسے ہی میرے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ یہ میرے امتیوں والا انداز ہے. تو اپنا جو شاباش لینے والا جو سوچ اور فکر ہے نا اس کو تھوڑا بلند کریں,
وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے نا ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اس کام پر میرا رب اس پر تعریف فرماتا ہے، اس کام کے کرنے والے پر، اس کام کے کرنے والے پر نبی پاک علیہ السلام تعریف فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے کر دی تو اب نیچے کوئی بھی نہیں کرتا تو پرواہ کوئی نہیں ہے اس سے۔ بندے کو یہ سوچ اور فکر بنانی چاہیے۔ حضرت عدنان بھائی آپ کی گفتگو پر ایک جملہ یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ ضرور ہو جائے، اور یہ مرتبہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بندہ تعریف کیا کرے، رب العالمین تعریف کرے، نبی پاک علیہ السلام تعریف کرے، یہ تو سارا کا سارا مضمون نا صحابہ سمیٹ لے گئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کام کیا، اللہ نے تعریف فرما دی، انہوں نے کام کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تعریف فرما دی۔ وہ اسٹیٹس جو اس امت میں صحابہ کا ہے نا، وہ اسٹیٹس مثالی ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے بالکل تو پھر یہ اسٹیٹس نصیب ہوگا، پھر یہ مرتبہ ملے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ لوگ اعتراض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر رہے ہیں کہ کوئی احسان ہوگا بلال حبشی کا جو اتنے مہنگے داموں خرید کر آزاد کیا ہے۔ رب العالمین جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ بلال حبشی کا احسان نہیں ہے، یہ بندہ ہماری راہ میں ایسا مٹا ہوا ہے کہ اس کا عمل محض ہمارے لیے ہوتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس نے تو محض اپنے رب الاعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، اس کی رضا جوئی کے لیے کام کیا تھا، اور وہ اس سے راضی بھی ہوگا۔ خالد بھائی، اللہ کریم صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی راضی ہے، اور جو بھلائی اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی نوید اور بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرف سوچے کہ میں مطلب کام میں نے پڑھی نماز ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لوگ میری تعریف کریں، یہ کام تو جب اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے تو پھر سوچ اور فکر بھی ویسی رکھنی چاہیے، اور جب وہاں سے تعریف ہو گئی ہے تو پھر نیچے تعریف کی ضرورت نہیں رہی، نہ بھی ہو، اور جب ان کی تعریف پر بندہ کفایت کرے گا نا تو پھر ہوگا کیا، پھر وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ تم اس کی تعریف کرو، اور پھر وہ دل سے تعریف کریں گے، حقیقت میں تعریف کرنے والے ہوں گے، پھر اوپر سے معاملہ نہیں ہوگا جیسے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام والا معاملہ ہے کہ وہ جو گھروں کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، آج ہم جانتے ہیں زمانے میں معاشرے میں ان کا ذکر، ان کی وہ عبادات لوگوں کے سامنے بیان ہوتی ہیں جو انہوں نے چھپ چھپ کے کی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں تو قبولیت عطا فرمائی، لوگوں میں بھی ان کی قبولیت کو رکھ دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا روزانہ 1000 رکعت نوافل رات کو پڑھا کرتی تھیں، اور پڑھتی کس لیے تھیں؟ فرماتی ہیں، دیکھیں سٹیٹس تعریف جو ہے نا وہ کہاں سے ہونی چاہیے۔ فرماتی ہیں کہ یہ جو میں 1000 رکعت نوافل پڑھتی ہوں نا، میں یہ اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے نبی علیہ السلام دوسرے انبیاء پر فخر فرمائیں کہ یہ میری امت کی ایک خاتون ہے جس کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام قیامت کے دن خوش ہوں گے دیگر انبیاء پر کہ یہ ایک عورت ہے میری امت کی جس کی عبادت کا یہ عالم ہے، تمہاری امتوں میں کون ہے ایسا؟ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا سر جو ہے نا وہ یوں بلند ہو جائے اور وہ خوش ہو جائیں، میں اس لیے اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ مطلب نہیں ذہن بن ہی رہا ہے کہ نہیں جی تعریف کروانی ہے، تو پھر ذہن یہ بنائے کہ میں کام وہ کروں کہ میرے نبی میری تعریف فرمائیں کہ واقعی یہ بندہ یوں کام کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم ہمیں ایسا بنائے اور مخلصین میں ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ کریم بڑی شان والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو ریا اور جو خود پسندی ہے وہ سب لمحے بھر میں ہمارے دل سے نکال دے۔ مالک کریم اپنا لطف فرمائے، اپنی عنایات ہم پر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ایک زبردست منقبت اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ یا خواجہ میرے غریب نواز، یا غریب نواز، خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا،
پھر دیکھ کے جلوہ تیرا خواجہ خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں خدا نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز خدا نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم تو کس سے مانگے ہم سخی کی آل ہیں اور ہیں سخی غریب نواز سخی کی آل ہیں اور ہیں سخی غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجگاں غریب نواز غریب نواز قبلۂ عارفاں غریب نواز غریب نواز سید زاہداں غریب نواز غریب نواز زینت عارفاں غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصاں غریب نواز غریب نواز رہبر کاملاں غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز رجب کی چھ کو گئی کہ خاص آپ سے نسبت رجب کی چھ کو گئی کہ خاص آپ سے نسبت رجب کی چھ کو گئی ایک خاص آپ سے نسبت آپ سے نسبت مناتے یوں ہی نہیں ہم چھٹی غریب نواز مناتے یوں ہی نہیں ہم چھٹی غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز کرا کے دید مجھے اپنی ہند کے راجا کرا کے دید مجھے اپنی ہند کے راجا کرا کے دید مجھے اپنی ہند کے راجا ہند کے راجا ہو جائیے میرے دل کی لگی غریب نواز ہو جائیے میرے دل کی لگی غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز یہ خاص گئے تیرا فیضان تیرے خاکی پر یہ خاص گئے تیرا فیضان تیرے خاکی
خاکی پر یہ خاص ہے تیرا فیضان تیرے خاکی پر یہ خاص ہے تیرا فیضان تیرے خاکی پر یہ خاص ہے تیرا فیضان تیرے خاکی پر تیرے خاکی پر جو منقبت تیری اس نے کہی غریب نواز جو منقبت تیری اس نے کہی غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجہ خواجگاں غریب نواز غریب نواز قبلۂ عارفاں غریب نواز غریب نواز سید زاہداں غریب نواز غریب نواز زینت عارفاں غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصاں غریب نواز غریب نواز رہبر کاملاں غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز ماشاء اللہ اللہ رب العالمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ چھٹی شریف تک مستقل نیت ہے ہماری ریکارڈڈ ایک منقبت ضرور انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ کچھ فرمائشیں ہیں، ناظرین کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ اور احسن علی ہے ڈیرہ غازی خان سے، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، اس کلام کی فرمائش ہے۔ توبہ کمالیہ سے میسیج ہے، اور حاضری مدینہ کی دعا کا کہا گیا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت فرمائے، اور بار بار آپ کو بھی ہمیں بھی حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ وقار صاحب سے مجھے یہ کلام سنوا دیں، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور عاشق مصطفیٰ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ کلام سننا ہے۔ اور تمام اسلامی بھائیوں کو محبتوں بھرا سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے، آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد، بالکل جی۔ غلام مصطفیٰ قادری ہیں یہ نواب شاہ سٹی سے، ٹھیک ہے جی۔ منگوال غربی گجرات سے میسیج ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یہ کلام سننا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت سننی ہے۔ اور میرا نام نصیر الدین ہے، اور میں خانوال سے ہوں، اور ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب، اللہ کریم آپ کو برکت دے، آپ بھی دیکھتے رہیں اور اس کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں۔ مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم دین پھیلانے والے بن جائیں گے۔ اچھا جی، وقار بھائی آپ نے خوشبو ہے دو عالم میں بہت اچھا پڑھا ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واہ بھائی واہ، واقعی وقار بھائی زبردست کلام پڑھا گیا یہ۔ واہ 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 واہ، اسٹوڈیو ریکارڈنگ تو ماشاءاللہ زبردست دیتے ہیں آپ، ویسے لائیو بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ جی جی، اللہ آپ کی خیر محبت دے۔ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، پنجابی کلام سنا دیں، آپ پنجابی کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ یہ قائد آباد خوشاب سے میسیج ہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں، اٹک سے یہ میسیج ہے۔ اور محمد اکرم رؤوف میاں والی سے بات کر رہا ہوں، میرے اور میرے والدین کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کر دیں۔ اچھا جی، جب پوری امت کے لیے دعا ہوگی تو یہ دعا کی جائے گی کہ اللہ کریم آپ کی، ہماری اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ اچھا، ساری امت کی بے حساب بخشش، اس کے لیے دعا کرنے میں کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے مزید۔ اور کیونکہ کچھ افراد تو ایسا ہے نا جن کا حساب ہونا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا، تو اس طرح دعا نہ کی جائے کہ ساری امت کی بے حساب بخشش ہو۔
کہ ساری امت کی بخشش کی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، یہ کلام سننا ہے، مینو شوق مدینہ جاوردہ۔ اس کلام کی فرمائش ہے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے۔ سبحان اللہ جی، چوک اعظم سے ہے اور یہاں سوال کیا گیا ہے، اور سوال جو ہے یہ جو شرعی سوالات ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس طرح کے جو بھی آپ سوالات کرنا چاہیں اس کے لیے مدنی چینل کا زبردست پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت۔ اس پروگرام میں یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور پیٹرن اصل میں اسی طرح ڈیزائن ہے، مفتیان کرام ہی شرعی سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا جی، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، اس کلام کی فرمائش ہے، اور فتاوی رضویہ مکمل پڑھنے کی نیت پیش کی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت دے اور اس نیت پر آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا جی، سید احمد رضا طاری برے والا سے، اور خالد بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کلام سننا ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ میسیجز اور بھی ہیں لیکن ابھی کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے خالد بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے آج، مختلف کام کرنے کے حوالے سے۔ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں مستقل مزاجی استقامت نہیں مل پاتی، تو ایسا ہم کیا کریں جس کی وجہ سے استقامت مل پائے؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، ایک کاش شب تنہائی میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقار بھائی نے جس طرح سے آپ کی فرمائش سن کے آہ بھری ہے نا، ماشاءاللہ میرے ساتھ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے یہ۔ بالکل، آپ یہ سنائیں پھر آج انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ واہ، اچھا جی، نیک کام میں استقامت کیسے ملے گی جناب؟ استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کریم نیک اعمال پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جیسے بندہ اچھا تیار ہو نا کبھی تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، ایسے ہی بندہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے تو نیکیوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کریم ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ مزید کال لے لیتے ہیں۔ غرور تکبر کے بارے میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ غرور بہت کرتے ہیں، اس کے بارے میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ، غرور کسے کہتے ہیں؟ اچھا، پچھلے دنوں نا ہم نے اس پر پروگرام کیا، ماشاءاللہ مولانا مہروز مدنی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود تھے اس دن، دیگر بھی مبلغین تھے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر عرض کروں کہ غرور جو ہے نا، اس کا تعلق تو دل سے ہے۔ میں ابھی کیا کر رہا ہوں؟ عاجزی کر رہا ہوں، غرور کر رہا ہوں، میرے دل میں ایک کیفیت ہے۔ آپ کیسے جانیں گے وہ؟ تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ غرور کر رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ایسا نہیں سوچے، معاف کر دیں، اور کم از کم نا ایک کام یہ ہو جائے گا ہمارے لیے فائدہ مند، ہم حسن ظن رکھنے والے بن جائیں۔ میری غلط فہمی ہوگی وہ غرور نہیں کر رہے ہوں گے، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا مجھے حسن ظن کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ غرور کر بھی رہے ہوں گے نا تب بھی مجھے حسن ظن کا ثواب ملے گا۔ اور اس طرح کے معاملات کے بارے میں بندہ اپنے لیے سوال کرے کہ میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے چھوٹا دکھانا چاہ رہے ہیں، خود بڑا بننا چاہ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ مجھے ایسا لگتا ہے، پھر اس پر ہم کوئی بات کریں۔ دوسرا غرور کر رہا ہے وہ تو کیسے لگے گا یار؟ جی، آپ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن آپ مجھے برا سمجھ رہے ہیں، میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے برا سمجھ رہے ہیں جبکہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اندازہ لگانے کا بھی کوئی میرے پاس طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی کالز مجھے ریسیو نہیں ہوئی، کوئی ایسا میسیج نہیں آیا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو میں کیسے کہہ سکوں گا کہ کوئی مجھے کوئی غرور کر رہا ہے یا کوئی تکبر میں مبتلا ہے؟ بعض چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اگر آپ کی رسائی ان کے دل تک ہے تو پھر تو مقام آپ کا بلند و بالا ہوگا، پھر تو ہمیں آپ سے اصلاح کی باتیں پوچھنی چاہیے۔ نہیں خالد بھائی، میں کہہ رہا ہوں مان لیں آپ، میں کہہ رہا ہوں غرور کر رہے ہیں، وہ واضح تکبر کر رہے ہیں، آپ بس کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں، پھر اب کیا کروں؟ کیا حل ہونا چاہیے؟ مجھے سمجھائیں پھر۔ آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یار چھوڑ دو۔ بھائی بات یہ ہے خالد بھائی، جو اس طرح کا ذہن رکھنے والا بندہ ہے، میں کہہ رہا ہوں میری مانے، بھائی آپ کی نہیں ماننی، شریعت کی مانیں گے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کوئی آدمی، اس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا،
یہ تو نبی پاک علیہ السلام جانے، اللہ تبارک تعالیٰ جانے، اللہ کے بتانے سے بندہ جانے۔ آپ خود اپنے معاملے پر غور کریں، آپ کو تو مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب تھا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غرور کر رہا ہے، جبکہ یہ دلی کیفیت، یہ بدگمانی تو نہیں کسی مسلمان پر۔ آپ خود دوسرے پر حرام کا الزام لگا رہے تھے، خود حرام کے اندر جا پڑا۔ بدگمانی کرنا مسلمان پر حرام ہے، حرام ہے، اور یہ خالصتاً اس کے دل کا معاملہ ہے کہ یہ تکبر میں مبتلا ہے یا نہیں ہے، یا غرور میں مبتلا ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات قرائن ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان قرائن کی بنا پر بھی حتمی جزمی طور پر اس پر حکم لگا دیا جائے کہ نہیں یہ واقعی غرور کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ خود منہ سے نہ کہہ دے کہ بھائی میں تو تمہیں حقیر جانتا ہوں، میرے نزدیک تم ذلیل ہو اور میں تم سے بڑا ہوں، پھر اور ایسا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا۔ یعنی جو بڑے بڑے منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ شرم حیا بولنے کے اندر اس انداز میں رکھتے ہیں۔ تو یوں آدمی غور کر لے اپنے آپ پر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بعض لوگوں کے بہکانے پر جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے بدظن ہو گیا ہوں، اس کے بارے میں برا گمان رکھ رہا ہوں، میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ حسن ظن رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ مجھے تو شریعت نے اس بات کا پابند کیا ہے، تو ہمیں تو یہ چاہیے۔ اور پھر جو بزرگان دین فرماتے ہیں، میرے سنت سے بھی کئی بار یہ بات سنی ہے کہ حسن ظن رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور بدگمانی میں کوئی نقصان ہی نقصان ہے، سراسر نقصان ہے۔ تو بھائی وہ کام نہ کریں جو نقصان والا ہے، وہ کام کریں جو فائدے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ اور رشتے نہ جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جڑا اچھائی کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ اگر نفرت دل میں ہو، الزام تراشیاں ہوں، تو پھر جڑا نہیں جائے گا، پھر شاید ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے۔ اگر ہم 4 افراد 5 افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں ہمارے کچھ نہ کچھ نفرتیں قدورتیں ہوں، تو ہمارا ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کی رسی میں ہمیں باندھ دیا ہے نا، تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مل کر ہی رہیں، اور ملا محبت سے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رشتوں میں محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام منیر رضا سیالوی ہے، میں حضرت شاہ مقیم سے عرض گزار ہوں۔ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے ایک کلام سنا دے، بلا لو پھر مجھے ایشا یہ باہروں پر مدینے میں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، بہت شکریہ چھوٹے سے علوی صاحب، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ عمر سے، آواز سے ایسا لگا کہ آپ عمر کے اعتبار سے کم سن ہے، تو اس لیے یہ لفظ میں نے کہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، نیکیوں بھری، صحت بھری، عافیت بھری۔ بہت اچھے لگے آپ کی فرمائش۔ مزید کال دیجیے گا۔ محمد ارسل الطوری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ بولے آپ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ وقار بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے، تنم فرسود جام پارا۔ سبحان اللہ۔ مزید۔ میرا نام حذیفہ احمد ہے، میں ارون آباد سے بات کر رہا ہوں۔ حال دل کس کو سنائیں، وہ والی نعت۔ سبحان اللہ۔ مزید۔ میرا نام محمد حمزہ سلطانی ہے، میں ٹبہ سلطان پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے، یہ نعت سنا دیں۔ ماشاء اللہ۔ مزید۔ سید تبسم حسین ضلع بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ مزید۔ سر میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، سرفراز مجھے ایک نعت سنا دیں آپ۔ قبر اندھیری میں جب گھبراؤں گا تنہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امداد اس وقت ہمارے کام آئے۔ اللہ رب العالمین ہماری قبروں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کا، آپ کے میسیجز کا، آپ کی فرمائشوں کا بہت سارا شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ بہت بہترین کنٹریبیوشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا، جس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، یہ آپ لوگوں کی اپریسیشن ہوتی ہے، اور ہمت بنتی ہے اس سے مزید سلسلہ کرنے کی، نئی چیزوں کو سوچنے کی۔
اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم وقتاً فوقتاً آپ کی کال سے، آپ کی میسیجز سے پروگرام کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے کچھ فرمائشیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی تھام دینا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی تھام دینا دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے جاش و شوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے جاش و شوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، اے کاش شب تنہائی میں، اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی دور
گھر بار بڑا سونا کونین دیوالی دادا کونین دیوالی گھر بار بڑا سونا سونا سورب مدینے دا سورب مدینے دا دربار بڑا سونا سونا سورب مدینے دا دربار بڑا سونا تے دنیا دیا سفرا بندہ تھک بھی تے جاندا نالے اک بھی تے پی جاندا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا صدیق عمر عثمان او حیدر تمہیں واری جان صدیق عمر عثمان او حیدر تمہیں واری جان میرے کملی والے دادا میرے سونے سونے آقا ہر یار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا ماشاء اللہ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دیار ہمیں بار بار دکھائے اور ادب کے ساتھ ہمیں وہاں پہنچائے۔ مدری چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام جب لے نوروں جب لے سور اور ان کے غاروں سلام جب لے نوروں جب لے سور اور ان کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام ہو ذکر رب کا صبح ہے
سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے